جبار کے معزز دوستو، میں ہوں عبد الجبار اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور دوسری وہ جو تورات و انجیل اور اسرائیلی روایات میں ملتی ہیں۔ بیشتر مورخین نے اسرائیلی روایات کی تائید کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں طرح کی روایات کو پیش کریں گے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے۔ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرعوب ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے بدکاری کی خواہش کی تو عورت نے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خامند کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے سیارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا اور وہ سیارہ زہرہ کہلایا گیا۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا بابل کے ایک کنویں میں انہیں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔ ناظرین، یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے ابن کثیر اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے مفسرین نے من گھڑت کہہ کر سختی سے رد کر دیا ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا کہ شہر بابل تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں سیاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس علم کے ذریعے معاشرے میں بہت فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ جادو جنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی جادو کی کتابوں کو جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنے کا خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا، بلکہ وہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پہ اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ علم بابل میں عام ہو گیا تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ لوگوں کو جادو کا توڑ سکھا کر ان کے فساد سے بچائیں۔ بعض عربی داستانوں میں
اس کنویں کا ذکر ملتا ہے جہاں کئی لوگوں نے ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم سیکھا۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی علم اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال شر پسندی اور فساد کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔